بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، ویسے تو پورے ملک پہ ہی بھاری دن گزر رہے ہیں، لیکن صحافت پہ بھی بہت بھاری دن گزر رہے ہیں۔ پچھلے 10 دن میں جو صحافیوں کے ساتھ ہوا ہے، صرف ایک سرسری جائزہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے دوست ہیں، چھوٹے بھائیوں کی طرح اعزاز سید، وہ فضل حق روڈ پہ اپنے ساتھی جو ہیں، ان کے کو اینکر بھی ہیں، وہ مل کے یوٹیوب پہ ایک پروگرام کرتے ہیں، عمر چیمہ صاحب، اور دونوں صحافت کا درخشندہ ستارہ ہیں۔ دونوں فضل حق روڈ پہ، یہ یہاں پہ جو بلیو ایریا سے، جیو بلڈنگ سے خیبر پلازا تک جو ہے، اپنے دفتر کے قریب وہ واک کر رہے تھے، اور اسی دوران مسلح ڈاکو آئے اور ان کے موبائل اور 20,000 روپیہ بھی چھین لیا۔ اگرچہ مقدمہ تو درج ہوا ہے، لیکن ڈاکو اتنے عقل مند تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم موبائل لے بھی جائیں تو اس کا فائدہ نہیں اگر پاس ورڈ نہ ہو، لہٰذا گن پوائنٹ پہ جہاں پہ انہوں نے موبائل لیا اور پیسے لیے، وہیں پہ ان سے پاس ورڈ بھی لے لیا کہ جناب اپنے آئی فون کا پاس ورڈ بھی دے دیں۔ مقدمہ درج ہو گیا، تو لیکن دیکھتے ہیں کہ ملزمان ملتے ہیں نہیں۔ پھر اگلی واردات جو ہے وہ بشارت راجہ، ہمارے ہائی کورٹ کے رپورٹر ہیں، وہ اے ٹی ایم میں گئے تھے کچھ چند پیسے نکالنے کے لیے۔ ان کا کہنا ہے کہ تنخواہ کے آخری جھٹکے تھے، کچھ چند ہزار ہی تھا، جو ہی نکالا ہے تو جناب ایک پسٹل والی سرکار جو ہیں وہ اندر آئی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بھائی جو کچھ ہے کاٹ دے۔ تو راجہ صاحب کے پاس ایک موبائل تھا، اور وہ جو انہوں نے اے ٹی ایم سے جو پیسے نکالے تھے وہ اس پسٹل بردار کے حوالے انہوں نے کر دیے۔ یہ واردات جو ہے، یہ تو 24 گھنٹے میں یہ 3 صحافی لوٹ گئے تھے۔ پھر ناظرین آگے اگر آپ چلیں تو گزشتہ روز جو ہے وہ بارہ میں ایک مظاہرہ ہو رہا تھا۔ فاطمہ نامی لڑکی جو ہے قتل ہوئی ہے، اس کے ورثہ جو ہے اس کی ڈیڈ باڈی چوک میں رکھ کے احتجاج کر رہے تھے۔ وہاں کوریج کے لیے ہمارے جو صحافی ہیں، جاوید ملک صاحب، ناصر خٹک صاحب اور حافظ طاہر صاحب اور دیگر ان کے ساتھ ساتھی موجود تھے۔ تو وہاں پہ پولیس کا اور مظاہرین کا آپس میں تلخ کلامی ہوئی ہے۔ تو بعض یہ ہمارے ساتھی جو ہیں یہ تھانہ بارہ گئے، تو تو ہمارے ساتھیوں کی اور پولیس والوں کی تلخ کلامی ہو گئی۔ تو وہاں پہ چونکہ پولیس کی نفری موجود تھی اور پولیس کا اپنا ایریا تھا، پولیس کا اپنا گھر تھا۔ ویسے تو تھانے کا مطلب ہوتا ہے دارالامن، یعنی تھانے میں جو چلا جائے سمجھے محفوظ ہو گیا، لیکن آج کل تو آپ کو پتہ ہے جو تھانے میں چلا گیا سمجھے وہ غیر محفوظ ہو گیا، پتہ نہیں اندر سے بیچارہ کس حالت میں آئے گا۔ اور اگر آپ دیکھیں بھائی، آپ کو کس اہلکار کی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے؟ چھوڑ بات، اسٹیچر لے آؤ نا۔ اسٹیچر لے گیا ٹھیک ہے، اسٹیچر لے گیا۔ ناصر بھائی، کس نے تشدد کیا آپ پہ؟ زاہد امیر تھے، 7-8 اہلکار تھے۔ کیا رینک تھا؟ ایس آئی معطل کا۔ آرام سے ان کی لینڈسکیپ میں بھی کہاں لگی ہے ناصر تمہیں؟ کمر پہ، پسلیوں پہ مارا ہے۔ پولیس والوں کی طرف سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ تھانہ بارہ کے جس میں اے ایس آئی اور 8 متعلقہ اہلکار جو ہے اس میں ملوث تھے، جنہوں نے ناصر خٹک صاحب جو پریس کلب کے ایگزیکٹو ممبر اور RIUJ کے بھی ممبر ہیں، جن کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ آپ ان کی حالت دیکھ سکتے ہیں اس رینک۔ یہ DIG شہزاد ندیم بخاری صاحب، یہ آپ کے دعوے ہیں، اور یہ ایک صحافی پہ تشدد کیا گیا، تھانے میں اریسٹ کیا گیا۔ یہ دیکھیں، یہ ان کے کپڑے پاڑے گئے، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ آپ بتائیں جی کیا کیا ہے؟ 2 گھنٹے افسر بھیجا میں رکھا ہے، میرے موبائل مجھ سے لے لیے، ساری چیزیں مجھ سے لے لی انہوں نے، ٹھیک ہے، اور تشدد بھی کیا ہے انہوں نے، یہ میرے ساتھ کیا ہے۔ کتنا گھنٹہ رکھا تھانے میں؟ 2 گھنٹے، اندر 2 گھنٹے حوالات میں رکھا ہے، حوالات میں رکھا ہے، افسر جہاں رکھا ہوا ہے۔ افسر بھیجا میں رکھا ہے۔ ناصر خٹک کی جو انہوں نے حالت کی ہے، اور پھر جاوید ملک صاحب کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا، اور حافظ طاہر سے جو ہمارے بارش ساتھی ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا، اور ان کے ساتھ 2-4 اور ساتھی تھے جن کو انہوں نے اندر بند کر کے، لاک کر کے جو ہے انتہائی تشدد کا نشانہ بنایا۔ یہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے صحافی بھائی جو ہیں بڑے لکی تھے، کیونکہ جب ایک آفیسر وہاں پہ تحقیقات کے لیے آئے اور ہماری صحافی برادری کے جو یونین کے جو نمائندہ عہدیداران ہیں وہ بھی موقع پہ پہنچ گئے، تو ایک اہلکار وہاں پہ جو پیش ہوا اس نے اپنی وردی پھاڑی ہوئی تھی۔ تو شکر کریں اس نے صرف یہ کہا ہے کہ انہوں نے میری وردی پھاڑی ہے، ورنہ کوئی خطرناک الزام بھی وہ لگا سکتا تھا، قانون اپنا، تھانہ اپنا، آفیسر اپنے، اور پرچہ الٹا ہی نہیں پہ ہمارے ساتھیوں پہ ہو سکتا تھا، اور بڑا خطرناک یہ پرچہ ہونا تھا کہ انہوں نے میری وردی پھاڑ کے آگے پتہ نہیں، پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کپڑے پھاڑ دینا جو بندہ،
जैसा कि हमारे शेख रशीद साहब अक्सर बिलावल भुट्टो को टांट करते हैं कि मुझे डर है कि बिलावल कपड़े फाड़ के मेरे खिलाफ किसी थाने में ना चला जाए, तो ये तो भाईजान ये साफ़ियों के साथ हो गया। साफ़ी जब इंसाफ के लिए थाने गए तो वहाँ एक जनाब एहलकार ने अपने कपड़े फाड़ के वो इंक्वायरी ऑफिसर के सामने आ गए। उस इंक्वायरी ऑफिसर की मेहरबानी है कि उन्होंने जो एहलकार थे तशद्दुद करने वाले उनको मुअत्तल कर दिया, लेकिन मुअत्तली समझे मौजें होती हैं। मुअत्तली का मतलब होता है कि घर बैठें छुट्टियां करें, तनख्वाह आपको मिलती रहेगी, और बाद 1.5-2 महीने के बाद उनको फिर सुरखरू कर दिया जाता है, दोबारा ड्यूटी पे बुला लिया जाता है। और आजकल तो इस्लामाबाद पुलिस क्या पूरे पाकिस्तान की पुलिस जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लिहाजा ज़्यादा देर उनको मुअत्तल नहीं रखा जा सकता। तो नाज़रीन ये एक वाक़या जो है ये बड़ा खौफनाक वाक़या हुआ, क्योंकि थाने के दरवाज़े बंद करके सीनियर साफ़ियों के ऊपर इस तरीके से तशद्दुद करना, इनमें तो कुछ हमारी जो नेशनल प्रेस क्लब की बॉडी है उसके ओहदेदार हैं। लेकिन इन साथियों को मैं कहता हूं कि आपकी किस्मत अच्छी है कि जहां उस एहलकार ने अपनी शर्ट फाड़ी थी तो बहुत गंदा इल्ज़ाम भी आप पे लगाया जा सकता था। और पर्चा तो आजकल पर्चे का तो कोई मसला ही नहीं है ना, पर्चा बाद में कटता है, बंदा पहले पकड़ते हैं, पर्चा बाद में कटता है, क्योंकि आइन और कानून इस वक्त जो है वो बिल्कुल मोम की नाक बना हुआ है। किसी की कोई औकात नहीं रहेगी, बस जिसको जो रगड़ा लगाना होता है बस वो रगड़ा लगा देते हैं। तो इनको मौक़िफ़ लेने के लिए वहाँ जाने से पहले ये सोचना चाहिए था कि पुलिस पहले ही मुजाहिरीन के साथ थपी हुई है, तो लिहाजा हमारे साथ कहीं कोई मिसहैप ना हो जाए। और ये इतना बड़ा मिसहैप हुआ है, खुदा न खास्ता ऐसी चोटें इनको लगी हैं हमारे साथियों को कि ज़िंदगी भर का कोई रोग ना बन जाए। और फिर नाजरीन इस्लामाबाद से समी इब्राहिम सीनियर साफ़ी हैं, उनको उठा लिया गया है, कोई इदारा मानने को तैयार ही नहीं है कि उनको कौन ले गया। और उससे पहले इमरान रियाज को सियालकोट से गिरफ़्तार किया गया था, उनका कोई पता नहीं चल रहा अब तक कि वो किधर हैं। और उनके वकील जो हैं वो एकदम से कुछ थोड़ी सी खुशखबरी सुनाते हैं कि जी क्लू मिल गया, फिर साथ ही कहते हैं कि बस कौम से मैं दुआ कहता हूँ कि दुआ करो कि वो खैरियत से हों। यानी कभी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। तो पूरे मुल्क की जो सहाफ़त है इस वक्त तख्ता मश्क बनी हुई है। तो नाजरीन आपको थोड़ा सा और भी बता दूँ कि आफ्ताब इकबाल जो हैं वो भी सहाफ़त का बड़ा ज़बरदस्त एक नाम है, उनको गिरफ़्तार किया गया, लेकिन उनकी जो रिहाई है 24 घंटे बाद हो गई थी। फिर औरिया मकबूल जान जो हैं वो भी 24 घंटे बाद घर आ गए थे, लेकिन इमरान रियाज साहब जो हैं वो अभी तक नहीं आए, और समी इब्राहिम साहब जो हैं वो भी अभी तक नहीं आए। और इस दौरान ही हमारे 5-6 सीनियर साफ़ियों को थाने में बंद करके जो मारा गया है वो भी बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। तो नाजरीन चूँकि मैंने ये प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि कौम को पता हो कि साफ़ियों के अपने दिन भी बड़े बुरे चल रहे हैं, पूरी कौम के तो महंगाई की वजह से बुरे चल रहे हैं, बेरोज़गारी की वजह से, बदअमनी की वजह से, नाइंसाफ़ी और जुल्म की वजह से बुरे चल रहे हैं, लेकिन साफ़ियों के वैसे ही बुरे दिन चल रहे हैं, क्योंकि सहाफ़त तो अब तो आपको पता है बिल्कुल इंजीनियर्ड हो गई है। तयशुदा के अलावा आप कोई काम करेंगे तो बस फिर आपको कुछ भी आपके साथ हो सकता है। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।